قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا بتا دیں قرآن حکیم جو کہ یہ نور ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ گمراہ کیسے کر سکتی ہے، اسے بتائیے گا۔ قرآن و حدیث کو یا قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہی، اپنے فہم سے کوئی سمجھ لے، اپنے فہم سے اپنے فہم سے سمجھ لے، ڈائریکٹ وہی جب ڈائریکٹ پڑھے گا تو اپنے فہم سے ہی سمجھے گا، اپنی عقل سے سمجھے گا۔ تو یہاں پر آج کی ڈیٹ میں تو حضرت کوئی نہ کوئی تفسیر قرآن تو موجود ہے، اپنے فہم سے کیسے سمجھے گا وہ؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، اس پر پھر بھی علماء کی ضرورت رہتی، میں عرض کرتا ہوں۔ اس وقت نادر بھائی دنیا کے اندر بہت سارے آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے جن کو تھوڑا سا کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا آ گئی ہے، اور ان کی حالت خود کی یہ ہے کہ ان کے سامنے جو رکھی ہوئی عربی کتابیں ہیں اس کو دیکھ کر وہ نہیں پڑھ سکتے، صحیح بات، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کتاب و سنت کو اپنی عقل سے سمجھو، کتاب و سنت کو خود سمجھو اور خود اس پر عمل کرو۔ تو میں یہاں پر اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے اندر، بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، جو آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جو 22 سال 8 ماہ 10 دن کا جو عرصہ ہے وحی کے نزول کا، اور وہ کم و بیش جو 23 سال کا عرصہ ہے، اس پوری حیات طیبہ کے اندر کسی ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ قرآن کو ہر کوئی اپنے فہم سے سمجھے؟ مجھے دکھا دیں، ہم اس بات کو مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایسا عمل رہا ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے قرآن کو اپنے فہم سے سمجھا ہے؟ بلکہ رسول اللہ کے صحابہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر 12 سال میں رسول اللہ سے پڑھی ہے، 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی ہے، اور پھر میں نے اس کے بعد اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر کے لوگوں میں بانٹے، تقسیم کیے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے آل بیت اطہار کی زندگی کے اندر کوئی ایسی بات آپ کو ملے کہ جس میں کسی آل بیت اطہار میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ جو ہے وہ قرآن پاک کو ہر کوئی اپنے فہم سے اپنی عقل سے سمجھے؟ کوئی ایسا فرد آپ کو آل بیت اطہار میں سے بھی نہیں ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایسی بات ملے گی، ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی بغیر علم کے قرآن کے اندر کلام کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ اور دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، اگر کوئی اپنی رائے سے، اپنی اٹکل پچو سے، اپنی عقل سے، اپنے فہم سے قرآن کو سمجھے، اگرچہ وہ درست بھی ہوگا تو پھر بھی اس نے خطا کھائی ہے۔ تو قرآن کو سمجھا کس سے جائے گا؟ یا تو قرآن سے سمجھا جائے گا، یا تو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سمجھا جائے گا، یا تو قرآن کو صحابہ کرام کے آثار سے سمجھا جائے گا، اہل بیت کے آثار سے سمجھا جائے گا، یا تو قرآن کو ائمہ اعلام کے اقوال اور ان کی تشریحات سے سمجھا جائے گا۔ ہر آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کو سمجھ جاؤں گا، میں حدیث کو سمجھ جاؤں گا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں لگائی اس کام کے لیے، ان کی محتاجی ہمیں رہے گی، ہر صورت میں رہے گی۔ اللہ حضرت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے بات کرنا، پھر گھڑی کو آپ کہیں اٹھا کے دراز میں ڈال دے بندہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک سمندر ہیں، اور جو آپ جس طرح کے ایک دلیر اور زبردست عالم دین ہیں، آپ کمال ہے۔ وقت کی قید میں ہم حضرت اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ بریک لگائیں گے، پوز کریں گے، بلکہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں پوچھ ہی نہیں سکا ہوں، بہت کچھ ہے انشاءاللہ۔ اس کو اس نیت سے پوز کر رہے ہیں کہ بشرط صحت، زندگی، وقت نے اجازت دی تو اسے ریزیوم ضرور کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو مزید استقامت دین دے، مزید زوال نعمت سے بچائے، اور ہم سب کو نفاق اعتقادی سے اللہ بچائے۔ اللہ پاک بس دین کا صحیح فہم دے، اور آخر میں اللہ پاک بس راضی ہو جائے ہم سے۔